الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج ہم آپ کو اس بیان کا پہلا حصہ بیان کریں گے۔ مشہور ولی اللہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کی اصلی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا جنت اس نور کی طرف اس طرح شوق رکھتی ہے جس طرح بچہ اپنے باپ کی طرف شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جب جنت سنتی ہے تو خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتی ہے، کیونکہ وہ آپ ہی سے سیراب ہوتی ہے، اور فرشتے جو جنت کے اطراف اور دروازوں پر مقرر ہیں وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر اور درود و شریف پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سے جنت ان کی مشتاق یعنی آرزو مند ہو کر ان کی طرف جاتی ہے۔ چنانچہ فرشتے جنت کے اطراف میں ہی ہے، اس لیے جنت چاروں سمت پھیل جاتی ہے۔ اگر اللہ پاک کا ارادہ نہ ہوتا اور اس نے جنت روکے نہ رکھا ہوتا تو جنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکی ظاہری میں جاتی، مگر اللہ پاک نے جنت کو روک دیا تاکہ اس پر ایمان بالغیب حاصل ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، جنت ہے ان کے جلووں سے جو پائے زنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ جنت بھی آپ سے خوبصورتی اور خوشبو کی طلبگار ہے۔ اے باغ میں کھلنے والے پھول، تو بھی گلشن رسالت کے مہکتے پھول، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورتی کی بھیک مانگ لے۔ دیکھ رضواں دشت طیبہ کی بہار، میری جنت میں نہ پائے گا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبرو یوں میں نہیں تیرا جواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا حسین و جمیل اور کوئی بنایا ہی نہیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تھا کہ کوئی کہتا چہرہ مبارک چاند جیسا ہے، تو کوئی کہتا کہ رخ روشن سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، تو کوئی کہتا آپ سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق مادر رسالت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاروں زبانوں میں لکھے ہوئے بے مثال کلام میں فرماتے ہیں، لم یاتی نذیر و کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو تجھ کو شہید و سرا جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت پیدا ہوا ہی نہیں۔ ساری کائنات کی بادشاہت کا تاج آپ ہی کے مبارک سر پر ہے، اور میں آپ کو دونوں جہانوں کا شہنشاہ مانتا ہوں۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش ہے جاری حکومت تیری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، چنانچہ صحابہ ستہ یعنی احادیث مبارکہ کی 16 اہم کتابوں میں مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دو وزیر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آسمان میں ہیں، اور میرے دو وزیر ابو بکر و عمر و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمان کی سلطنت کے عظیم الشان بادشاہ ہیں، کیونکہ وزیر بادشاہ ہی کے ہوا کرتے ہیں، اور آپ کی بادشاہت میں کیسی عظمت و شان والی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث نمبر 1344، یعنی مجھے زمینی خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئیں، کیوں نہ جھوم کر یہ پڑھیں، انہیں خدا نے کیا
اپنے ملک میں کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول، سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجیے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا خدا ہے، اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے۔ سبحان اللہ، کوزے میں سمندر بند کر دیا، یعنی جیسے بھیجنے والا خدا ہے، اور پھر وہ خدا کا محبوب بھی ہے، تو اس کا حسن و جمال کا اندازہ خود ہی لگا لیجئے۔ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ مشہور ثنا خوان رسول، صحابی رسول مقبول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل شخص دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت تو آج تک کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ کسی اور محبت والے نے کیا خوب لکھا ہے، صحابی وہ صحابی جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اے عاشقان حسن جمال مصطفیٰ، ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے لیے صاحب حسن و جمال، رسول بے مثال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا حسن و جمال ظاہری نہیں ہوا۔ اگر سب ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکتی۔ صاحب حسن جمال، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی ہو۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں کیا خوب بیان کیا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا کر عورتوں کے ہاتھوں میں لیموں یا سیب کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ دکھا کر لیموں کاٹنے کا حکم دیا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تو سب کی سب ہکی بکی رہ گئیں اور لیموں کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر انگلیاں کٹی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر نہیں بلکہ صرف نام مبارک پر انگلیاں نہیں، عرب کے بڑے بڑے جوان اپنے سر کٹا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، عام طور پر انسان کے چہرے سے اس کی خوبصورتی ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے حسین پیدا ہوئے، کسی کا حسن اس کے خاندان میں مشہور ہوا تو کسی کا اس کے علاقے میں، شہر یا گاؤں وغیرہ تک۔ اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت تو ملک بھر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوئے، لیکن اس کائنات میں سب حسینوں سے بڑھ کر ایک خوبصورت حسین و جمیل تشریف لانے والا ایسا بھی ہے جس کی خوبصورتی ان کے خاندان علاقے تک ہی محدود نہ رہی بلکہ ساری کائنات اس کے حسن و جمال کی متعارف یعنی ماننے والی ہے۔ نہ صرف اس کے ظاہری حیات میں بلکہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ان کے حسن و جمال کے چرچے ہیں، یعنی
शोहरत की अरब व अजम में धूम धाम है। अपने तो अपने दुश्मन भी इनकी सीरत और सूरत में आज तक कोई नुक्स बयान नहीं कर सके। बयान करते भी कैसे, क्योंकि खालिक कायनात ने इन्हें हुस्न में ऐसा अता फरमाया है कि जो उनको देखता है तो उन पर कुर्बान होने को तैयार हो जाता है। सर मुबारक से पाँव मुबारक के नाखून तक ऐसा हसीन व जमील कि हुस्न भी इन पर नाज करे। और साहिब हुस्न जमाल महबूब रब जुल जलाल अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, मगर अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे भी कई गुना बढ़कर हसीन व जमील थे, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न का एक जुज़ यानी एक हिस्सा मिला, जबकि रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न कुल्ली यानी मुकम्मल खूबसूरती अता फरमाई। सूरज, चाँद, सितारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से खैरात लेकर आसमान और दुनिया पर चमकते हैं। या साहिबुल जमाल या सैयदुल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नूरुल कमर ला युमकिनु ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कहू बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, वाले ए हुस्न जमाल वाले, ए तमाम लोगों के सरदार, ए वो जिनके मुबारक रोशन चेहरे से चांद रोशनी हासिल करके चमक रहा है। ये मुमकिन ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शान बयान की जा सके जैसा कि हक है। अल्लाह पाक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शान भी बयान की जा सके जैसा आप उसका हक है। अल्लाह पाक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे बुजुर्ग बड़ी अजमत वाले हैं। सारी मखलूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हैं। ये रुबाई यानी चार मिसरे आजकल के किसी शायर के नहीं, बल्कि इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। किसी ने इसे रुबाई की निस्बत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की है, तो किसी ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की है, और ज़्यादातर उलमा का ख्याल यही है कि रुबाई यानी चार मिसरे अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। मेरे आका आला हज़रत के वालिद माजिद मौलाना नकी नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह अनवार जमाल मुस्तफ़ा सफ़ा नंबर 115 पर फरमाते हैं, इंसानों की अक्लों की क्या बिसात, यानी ताकत जो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताब ला सके, यानी इसको बर्दाश्त कर सके। कुछ आगे चलकर मज़ीद फरमाते हैं, हदीस पाक में फरमाया गया कि जन्नती हूर जन्नती हूर का कंगन जाहिर हो तो सूरज की रोशनी मिटा दे, जैसे सूरज सितारों की रोशनी मिटा देता है। बस सूरत मोहम्मदी आला साहिबान बस सूरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती हुरों से 1000 दर्जे रोशन तर है। उसको देखने की कौन ताब ला सके, क्या मुँह है आईना के तेरी ताब ना ला सके, खुर्शीद पहले आँख तुझसे मिला सके, यानी आईने की क्या हैसियत रखता है कि आपके चेहरे की चमक दमक बर्दाश्त कर सके। खुर्शीद यानी सूरज पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आँख मिलाने के काबिल हो जाए, फिर आईने की बात करे। हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। ए आशिकान रसूल, प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न जमाल पर पर्दे हैं। अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी हुस्न जमाल ज़ाहिर हो जाए तो दुनिया वाले उसको एक झलक भी बर्दाश्त ना कर सकेंगे। बुखारी शरीफ में है, हज़रत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती में तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इखलाक में सब लोगों से बढ़कर अच्छे इखलाक वाले थे। हज़रत बीबी उम्मे माअबाद रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से निहायत खूबसूरत और करीब से निहायत शीरी यानी मीठे मीठे और हसीन लगते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। ख़ाम कुदरत का हुस्न दस्तकारी, वाह वाह, क्या है तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। अल्लाह पाक की कुदरत
کے قلم کی شان و شوکت بھی کیا کہنے کہ اس نے کتنے ہی دلکش و دلربا انداز میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال و لاجواب صورت پاک بنائی ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک مارچ کے مہینے میں 3 مرتبہ تمام بیجوں میں اپنی خوشبو ڈالتا ہے، جس کی برکت سے ان بیجوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک نہ ہوتا تو یہ پھل بھی پیدا نہ ہوتے۔ دوسروں کا تو ذکر ہی نہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اس وقت درختوں کے پھل نکلنے کے بعد زمین پر گر جاتے تھے، تو اللہ پاک نے ان پھلوں کو باقی رکھنے کے ارادے کے تحت انہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیراب کیا، جس کے باعث درختوں کے پھل پکنے کے بعد بھی درختوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، پتہ چلا کہ جو ہم میٹھے میٹھے پھل کھاتے ہیں ان میں بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں موجود ہیں، ان میں بھی نور محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہوتی ہیں۔ کیا نور احمد کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان میلاد مصطفیٰ، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ معزز عضو چہرہ ہے، کیونکہ بندہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چہرے ہی کی طرف نظر جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمدان کی ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا، 14ویں رات کی چاند کی طرح ایسا چمک چہرہ نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد۔ صحابی رسول مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کچھ گلائی تھی، یعنی مکمل طور پر مبارک چہرہ گول نہ تھا، اور یہ بات اہل عرب میں بہت پسندیدہ ہے۔ میں نے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید سرخ ڈورے ہیں، ڈوروں والی کالی اور کشادہ مبارک آنکھیں، لمبی پلکیں، روشن چہرہ، باریک ابرو، گول چہرہ اور کشادہ پیشانی مبارک تھی۔ ایک روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگلی ویڈیو میں اس کا دوسرا حصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔